نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم کو کہا کہ تم خیر الامت ہیں، تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ اخرجت للناس، تم کو انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اور برائیوں سے لوگوں کے روکو گے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ تو اللہ نے ہم کو بہترین امت بنا کر چنا ہے، ہم کو بہترین امت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم انسانوں کے میدان میں جا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کے خلاف کاموں سے روکے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اس لیے سارا دنیا کے مسلمانوں، ہم آخری زمانے میں آ گیا ہے، پتہ نہیں کب کون کیسے مر جائیں گے۔ موت تو جیسے بھی آ سکتے ہیں، کیسے بھی آ سکتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہو تم، موت تم تک پہنچ جائے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم سخت کوئی کسی جگہ پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہو، موت وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ سارا دنیا کی مسلمانوں آج بربادی کی حالت میں ہے۔ اسلام بربادی کی آخری حصہ تک پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے وعدہ کرتے ہیں ہم سے، یہ ہم سے وعد اللہ الذین منکم، تم میں سے جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا، لیستخلفنہم فی الارض، تو اللہ نے اس زمین کی خلافت ان کے ہاتھوں پر دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھو نا، مسلمان کیسے ذلت کی حالت میں ہے، کیسے ذلت کی حالت میں مسلمانوں کا دن گزر رہا ہے۔ یہودیہ ہے، نصرانیہ ہے، ہندو ہے، بدھا ہے، یہ سارے لوگ مسلمان کو مر رہا ہے، عزتی کر رہا ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کا ہاتھوں کا کمائی، کیونکہ ہم اللہ کے پر ایمان لانے کا معنی بھی نہیں جانتے، اور اسلام کو صرف نماز اور روزے پر روک دیا، زکوٰۃ اور حج پر روک دیا، اور زندگی ہمارا کفار کی طرح، اسی لیے کفر ہم پر غالب ہو چکا ہے۔ اللہ نے محفوظ رکھے، لیکن محفوظ کیسے رکھیں گے؟ ہم تو ہمارا ذمہ داری پورا نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، جب کسی گاؤں والوں، سارے گاؤں والوں، آمنو، ایمان لائے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرے، لفتحنا علیہم برکاتہ من السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی برکت کی دروازہ کھول دیں گے ان پر۔ اس آیت کو سمجھو، جب ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے، اس کے پہلے ایک اور شرط ہے، جب کسی گاؤں والوں اکٹھا اجتماعات، جب امت پر اجتماعات ہوگا تو آسمان اور زمین کی برکت کی دروازہ کھلے گا، اور اجتماعات ٹوٹ جائے تو آسمان اور زمین کی برکت کی دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ابھی دیکھو نا، دنیا میں مسلمانوں پر کتنا ساری فرق آ گیا،
ایک مسلمان دوسری مسلمان کو دیکھ نہیں سکتے، ایک علماء دوسری علماء کو دیکھ نہیں سکتے، ایک تبلیغ والا دوسری تبلیغ والا کو دیکھ نہیں سکتے، ایک ملک دوسری ملک کو نہیں دیکھ سکتے۔ مسلمانوں کا ملک مسلمانوں کا ملک سے دشمنی ہے، مسلمانوں کا ملک کے ساتھ کفار کی ملک کا دوستی ہے، مسلمانوں دشمنیاں ہیں، مسلمانوں کفار کے ساتھ دوستی ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ہم نے توڑ دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی جو دین ہے، یہ جو شریعت ہے، قرآن ہے، نبی کا سنت ہے، اس کو اچھی طرح سے پکڑ کے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم لوگ اپنے آپ پر حصہ میں کئی حصہ میں فرق نہ ہو، اکٹھا رہو، اجتماعیت پہ رہو۔ تو سارا دنیا کے مسلمانوں اللہ کا حکم کو چھوڑنے والا ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے خلافت کو چھین لیا اور کفار کو ہم پر غالب کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف فرمائے۔ ابھی تو آخری زمانہ ہے، میں نے بہت لوگوں کو بلا رہا ہوں کہ آپ مسلمان ایک ہو جاؤ، ابھی امام مہدی آنے والا، لوگوں نے مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم کو ابھی تو اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ دیکھو جہاں بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کی مال کی، اولاد کی، گھروں کی، بیوی کی، بچوں کی، صرف یہی فکر ہم کو مشغول میں رکھے، ہم اسی فکر میں مشغول رہے تو دن کے لیے کون کام کرے گا؟ دن کے لیے تو کام کرنا ہے، کرنا ہے، اپنے مال کو، ساری چیزوں کو دن کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ تو کل رات مجھے کچھ آیات پاک ملا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آئے ہیں، یہ ہمیں لوگوں کو بتا دو۔ سورہ حج کی آیات کریمہ ہے، تو میرا ذمہ داری ہے آپ تک پہنچا دیں۔ جس کے آنکھیں ہیں، جس کے کان ہیں، وہ سمجھ جائے، اور جس کے آنکھیں نہیں ہے، جس کے کان نہیں ہے، جس کے سمجھنے کی حیثیت نہیں ہے، اس کو میں کیسے راستہ دکھاؤں؟ افانت تہدی العمی، اللہ نے قرآن میں بتایا، کیا آپ اندھے لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اور تسمع الصم، اور جو کان میں نہیں سنتے ہیں اس کو کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ خیر، اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے گا وہ سمجھے گا، وہ قدم دے گا اسلام کے لیے انشاءاللہ۔ تو میں جو حکم مجھے ملا، یہ جو آیات ہیں، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، وہی تو اللہ ہے جس نے راتوں کو دن پر چھپا دیتے ہیں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات پہ چھپا دیتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہی تو اللہ سے وہی ہے حق، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور تم لوگ اور دنیا کے لوگ اللہ کے سوا جس کو بلاتے ہیں، جس کو پکڑتے ہیں، جس کے سامنے اپنے سیر کو جھکاتے ہیں، یہ ساری چیز باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی اللہ، صرف اللہ ہی اعلیٰ ہے، وہ کبیر ہے، بڑے ہے، سب سے بڑے ہے، سب سے اونچی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان سے پانی اترتے ہیں، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور زمین کو خضرا بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، گرین کلر جو ہے اس کو کہتے ہیں، زمین کو گرین کلر بنا دیتے اللہ نے آسمان سے پانی اتر کر۔ ان اللہ لطیف خبیر،
اللہ تو اپنے بندے پر بہت بہت مہربان ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب ساری چیز اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور صرف اللہ ہی ہے، وہی ہے غنی ہے، اور سارے حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو زمین میں جتنا ساری چیز چل رہا ہے ساری اللہ کی طرف سے، اللہ چلا رہا ہے، ساری اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور سمندر میں دریا میں جو کشتی چلتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان کو دیکھو نا اللہ کیسے اٹھا کے رکھا ہے، وہ زمین پر گرتے نہیں ہے۔ الا باذن، اگر اللہ چاہے وہ بھی ایک دن آئے گا جب گر جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور اللہ انسانوں کے ساتھ بڑی مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم ہے۔ وهو الذی احیاکم، وہی تو ہم نے جنم دیا ہے، زندگی دیا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر ایک دن آئے گا وہ ہم کو موت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ثم یحییکم، پھر ایک دن صرف ایک دن اور آئے گا جس دن آپ ہم کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، لیکن پھر بھی انسان جو ہے، ہم جو ہے اللہ کے بہت نافرمان ہیں ہم۔ لکل امۃ جعلنا منسکنہم، یہ ایک بات ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کچھ۔ لکل امۃ جعلنا منسکنہم ناسکوہ، ہر ایک امت کے لیے، لوگوں کے لیے ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اسے ذبح کرتے ہیں۔ فلا ينازعنك في الامر، اس بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ وادعو الى ربک، اللہ کی طرف بلانا ہے ہمارا کام ہے۔ انک لعلی ھدی مستقیم۔ وان جادلوک، اور جو جھگڑا کرے گا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ جو جھگڑا کرے گا، جو میری بات نہیں مانے گا، فقل اللہ اعلم بما تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں سارے لوگ کیا کیا کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ فیما کنتم تختلفون، اور جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے اس بارے میں اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، ہم کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا معلوم ہے۔ ان ذلک فی کتاب، اور ہم جو بھی کر رہا ہے اللہ کے دو فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، سارے لکھ رہا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ہم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے اللہ سے۔ جہاں بھی جو کچھ بھی کر رہا ہو سب لکھا جا رہا ہے، کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ کہاں بھاگیں گے ہم اللہ کی زمین کے سوا، کہاں بھاگیں گے؟ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بات سمجھو میرے بھائیو بہنوں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس چیز کا تم اتباع کرتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، یہ سمجھ لو کہ یہ کچھ کر نہیں پکے گا، اس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اگر ایسے رہو کہ قیامت کے دن خود کے لیے کوئی کسی کو مدد کرنے والا کسی کو نہیں ملے گا، اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکو گے قیامت کے دن تمہیں مدد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
اور اتنی ساری آیات، جو آیات کے مطلب ہے جو ثبوت، اتنی ساری ثبوت میں نے جو لوگوں کے سامنے جو پیش کیا ہے، جو مانتے نہیں ہے، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، جو لوگ مانتے نہیں ہیں اس کی چہرہ کالا ہو جائے گا. اتنا ساری ثبوت لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جس پر یہ ساری ثبوت دکھایا، اس کو تو ایسا کہ وہ مل جائے تو مجھے مار ڈالے گا، ایسا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے، قل، تم کہہ دو، افانبئکم بشر من ذلک، کیا میں تم سے اس سے برا ایک چیز کا خبر بتا دوں؟ وہ یہ النار، وہ یہ آگ ہے، آگ آنے والا. وعدها اللہ الذین کفروا، اور جو لوگ نہیں مانے گا بات، اس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر، وہ بہت بہت بھیانک، بہت برا ایک منزل ہوگا نہ ماننے والوں کے لیے. یا ایھا الناس، ساری دنیا کے بھائیوں بہنوں، انسانوں، کفاروں، جو بھی ہے، میری بات سنو. ضرب مثل، ایک چیز، ایک مثال تم کو دیتا ہوں. فاستمعوا له، غور سے سنو اس کے بارے میں. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم لوگ اللہ کے سوا جتنے سارے لوگوں کو مانتے ہو، جتنے سارے لوگوں کو اتباع کرتے ہو اللہ کے سوا، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تم تو سارے لوگ اکٹھا ہو کر ایک مکھی بنانے کا حیثیت نہیں رکھتے ہو. تم لوگ جتنے سارے لوگ، امریکہ ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، اور نیٹو ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، جتنا سارے اللہ کا دشمن ہے، اسرائیل ہے، یہ سارے لوگوں کو بلاؤ نا، اکٹھا ہو کے ایک مکھی بنا کے دکھائے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. اگر مکھی تمہاری کھانا میں بیٹھ کر کچھ کھانا کھا لے، کھانا چھین کے لے جائے، اگر امریکہ کو کہو نا وہ کھانا تم سے واپس لے کے دے، اسرائیل کو کہو نا، سارا دنیا کی اللہ کے دشمن کو کہو کہ کہو مکھی میرا یہ کھانا لے گیا، وہ مجھے واپس کر کے دے دو. اتنی سی حیثیت نہیں ہے دنیا کے انسانوں کا. ضعف الطالب و مطلوب. تو تم لوگ جس کی کیا کہتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہو، اور جو لوگ جھکتے، تم سارے لوگ بہت کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، تو اللہ کو قدر کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ کا حق ہے، ویسے ہی اللہ کا قدر کرنا چاہیے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ کا قوت بہت زیادہ ہے، اللہ کا حیثیت بہت زیادہ ہے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ کو ڈرو ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کو ڈرو. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے خبر دینے کے لیے انسانوں سے، فرشتوں سے کسی کو چنتے ہیں، کسی کو چنتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ انسانوں کو سمجھ دے دے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالی نے سب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، سامنے کیا ہے،
کیا ہم کرتے ہیں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ساری چیز اللہ کے پاس واپس جائیں گے، اللہ کی طرف ہی جائیں گے ساری چیز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بھائیو بہنوں، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، تم رکوع میں رہو، سجدہ میں رہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہو، وافعلوا خیرا، اور اچھے کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، امید ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں کامیابی تک پہنچا دے۔ امید ہے دنیا میں تم کیا ہو چکا ہو، کیا ہو گیا ہو، بادشاہ ہو گیا، زمیندار بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بہت پیسہ والا بن گیا، اللہ کے پاس اس کا کچھ بھی حیثیت، کچھ بھی قیمت نہیں ہے، اس کو کامیابی نہیں کہتے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، باقی سارے لوگ ناکام ہیں، سمجھ لو بھائی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے ہم کو جہاد کرنا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی کام کرنا ہے ہم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور آخر تک کرنا ہے، جتنا ہو سکے، سب سے اعلیٰ تک ہماری جتنا حیثیت ہے ساری حیثیت دے کر اب دین کے لیے کام کرنا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے اسی لیے ہم کو چنا ہے، اور وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، یہ جو دین اللہ نے دیا ہے یہ بہت اہم ہے، اس میں کوئی برا چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اپنے پسند کر کے یہ دین ہم کو دیا ہے۔ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ دین کو اللہ نے کامل بنایا ہے، اس میں کیا کمی رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے دین کے ہر حصہ، ہر شعبہ یہ بہت بہترین ہے، ہم سمجھ لیں۔ ہوا سما ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ جو دین ہم تک آئے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مزاج کے اوپر اللہ نے ہم کو چنا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو بہنوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مزاج تھا وہ کیا، اپنی جان کا پرواہ نہیں کیا، دشمن نے ان کو آگ میں پھینک دیا، اپنی بیوی بچوں کو پرواہ نہیں کیا، انہوں نے مکہ میں پھینک کر آ گیا، جب مکہ میں پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، لوگ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں چھوڑ کے آئے دین کے لیے، اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے حکم دیا بچوں کو ذبح کر دو تو انہیں ذبح کر دیا، اللہ نے محفوظ رکھا اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن وہ تو ذبح کر دیا۔ تو ایسی ایک مزاج ہم پر آنا ہے، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ابھی وہ وقت آ گیا تو ہم ساری چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر تقاضا آ جائے، تقاضا آ گیا، دین کو پھیلانا ہے، ہمارا پورا مال کو، پورا وقت کو، پورا حیات کو اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے ابھی۔ وہ سماکم المسلمین، اسی لیے وہ جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، اللہ کے لیے ہم اپنا ساری ارادہ کو، سارے خواہشوں کو چھپا کے رکھیں گے، ہم دنیا میں اپنی خواہشوں کو چھپا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے جنت میں ہماری ساری خواہشوں کو پورا کرے گا، جو دل چاہے سب کچھ، سب وعدہ وہاں پر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ مِن قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیوں؟ جبکہ جو رسول پیغمبر ہمارے پہلے آئے تھے وہ ہمارے لیے شہداء بنے،
ہمارے لیے گواہ بن جائے اور ہم انسانوں کے لیے گواہ بن جائیں. اسی لیے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. تو آخر بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو ٹھیک رکھے، نماز کو قائم رکھے، مال کا جو پاکیزہ بنانے کا طریقہ زکوٰۃ کو ٹھیک رکھے، اور اللہ کے ساتھ رشتہ جڑے. وہ مولاکم، وہی تو مولا ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا ہم کو نصرت کرنے والا ہے. تو یہی یہ بات مجھ پر حکم آئے تھے سارا دنیا کی مسلمانوں کو پہنچا دیں. جب اللہ کی طرف سے آئے تو میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. تو سارا دنیا کے مسلمانوں، بھائیوں بہنوں، جہاں بھی ہو سکے تم یہ اپنی رشتہ دار کو، اپنا لوگوں کو، دوستوں کو، جہاں بھی ہو یہ پیغام پہنچا دو اللہ کی طرف سے. ہو سکے اللہ اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کو تیار کرے اور سارا دنیا کے مسلمانوں کو حفاظت کرنے کے لیے کام کرنا شروع کرے. اللہ اور جو بات یہاں پر اللہ نے جو پیغام مجھے دینے کے لیے بتایا، اگر کسی کا آنکھوں ہے، کانا ہے، دل کا سمجھ اللہ نے توفیق عطا فرماتے ہیں تو وہ سمجھے گا کہ تقاضا ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ نے ہمیں قبول فرمائے. آمین.